نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو ان چیزوں میں مشغول نہ ہوتے جن چیزوں کی وجہ سے تم ہنس رہے ہو۔ پھر فرمایا ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک مردہ کی نگاہ پہنچتی ہے، وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جب کوئی بدکار اس میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت برا ہوا، تیرے آنے سے بہت برا ہوا، جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے، یعنی اس کو ایسا دباتی ہے کہ مردوں کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہا اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو جنازے سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا آپ تو جنازے کے ولی ہیں، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے ایک قبر نے آواز دی اور کہا کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں آنے والوں کا کیا حال کرتی ہوں، تو میں نے کہا ضرور بتا، تو اس نے کہا میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، موڈوں کو باؤں سے جدا کرتی ہوں اور باؤں کو ہاتھوں سے جدا کرتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور پھر فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، اس کا دھوکہ بہت ہی زیادہ ہے، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان
بہت جلد بوڑھا ہونے والا ہے، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے۔ اور پھر فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالیں، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ لوگ ان پر حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فکر جمع کرتے رہتے تھے، اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف و خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں کو، ان کی ہڈیوں کو کیا حال کر دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسیریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں جمع ہے۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مالدار نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے ان کو کیا نقصان دیا۔ ان کی زبانیں، ان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کی خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ، کیا ہوا ان کے نازک بدن کو، معلوم کر کہاں گیا۔ اور کیڑوں نے سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر جی کہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال جو خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خدم نے ان کی قبروں میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول بھی نہ لگا دی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب دن رات برابر ہیں، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کے پاس جا نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردن جدائی ہو پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں کہ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا، اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ ہے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا۔ تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟
کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کم بخت تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا؟ کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جان گنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا جائے گا۔ افسوس، صد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائیوں کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل تجھے بھی ایسے ہی قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ اور بھی اس قسم کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، تیری راتیں سونے میں گزرتی ہیں اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے ایسی زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا۔